ہے کہ ایک دن میں لاہور کے اندر پڑھ رہا تھا، ایک عورت یہودی تھی، کافر تھی اور اس کا خامد فوج کے اندر کام کرتا تھا، ڈیوٹی کیا کرتا تھا اور وہ اسکول کالج کے اندر پڑھایا کرتی تھی۔ جناب والا علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کو میں دیکھا، اس عورت کو دیکھا میں نے کہ بال بکھرے ہوئے اور وہ اپنے ہی حلیے کے اندر، جس طرح کافر کا حلیہ ہوتا ہے، بال بکھرے ہوئے اور لباس عجیب و غریب۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، چلی گئی، کوئی بات نہیں ہوئی اس کے ساتھ۔ کچھ ہی دنوں کے بعد پھر وہی منظر ہوا، وہی عورت میں نے دیکھی کہ وہ پردے کے اندر ہے، پردے کی حالت کے اندر ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا حقیقت ہے، یہ کیا منظر ہے؟ تو اس نے اپنا منظر بتایا زندگی کا۔ اس نے کہا کیا تم نے دین اسلام قبول کر لیا ہے، میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ تو جناب والا اس نے کہا ہاں میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ کہا کس طرح پڑھ لیا ہے، تیرے خامد نے تجھے نہیں روکا؟ اس نے کہا نہیں بلکہ اس نے بھی پڑھ لیا ہے اور میں نے بھی پڑھ لیا ہے۔ تو جناب والا علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا ذرا منظر کو عجیب و غریب بتاؤ تو صحیح، ذرا واضح کرو کس طرح تم نے دین اسلام کو قبول کیا؟ اس نے کہا ہمارا ایک ہوٹل تھا۔ کیا تھا؟ ہوٹل تھا۔ ہوٹل کے اوپر ایک بزرگ رہتا تھا، وہ مسلمان تھا، بزرگ کام کیا کرتا تھا، ہمارے ہوٹل کے اوپر کام کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس کا بیٹا فوت ہو گیا، بیمار ہوا، فوت ہو گیا، آیا میرے پاس اور اجازت لی۔ ہاں میڈم صاحبہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں نے کچھ ہی 4-5 دنوں کے لیے گھر جانا ہے اور ضروری ہی جانا ہے۔ تو اس نے پوچھا کیوں، ایسی کیا بات ہے کہ تم نے فوراً ہی کہا کہ میں نے گھر جانا ہے، کیا ہے؟ گھر کے اندر کہا میرا بیٹا بیمار تھا، فوت ہو گیا ہے، اس لیے جا رہا ہوں۔ نوجوان تھا تو وہ چلا گیا گھر کے اندر گیا اور کچھ ہی دنوں کے بعد واپس آ گیا۔ واپس آنے کے بعد اس نے پھر کام شروع کیا۔ پھر ہی کچھ ہی دنوں کے بعد اس بیٹے کی بیوی جو تھی اس کو اٹیک ہوا، وہ بھی مر گئی۔ تو جناب والا پھر چھٹی مانگی، پھر چلا گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا میڈم صاحبہ پریشان نہ ہو، میرا ایک چھوٹا سا پوتا ہے، میں اس کو واپس لے آؤں گا، وہ میرے ساتھ آئے گا، ادھر پڑھے گا اور میرے ساتھ کام کرائے گا۔ جناب والا وہ بزرگ واپس آیا، چھوٹے سے پوتے کو راہ لے کر، 7-8 سال کا ہے، اس سے بھی کم ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اس سے بھی کم عمر کے اندر ہے۔ کہا کہ وہ آیا اور اپنے پوتے کو ساتھ لے آیا۔ تیسری منزل کے اوپر ہم نے انہیں کمرہ دیا ہوا تھا، تیسری منزل کے اوپر صبح کے وقت وہ اسکول کے اندر لے جاتا تھا اور واپس لے آتا تھا اور اس کے بعد وہ ہوٹل کے اوپر کام کیا کرتے تھے۔ جناب والا کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا میں نے دیکھا، میں دیکھ رہی ہوں کہ دادا جو ہے وہ گھوڑا بنا ہوا ہے اور پوتا جو ہے وہ سوار بنا ہوا ہے، عجیب منظر ہے۔ ایک دن ایسا آیا، میں ہی دیکھ رہی تھی، وہ پوتا اوپر سے گرا اور زمین کے اوپر آیا اور ان کے ساتھ لتھڑ گیا اور جناب والا میں نے ایمبولینس منگوائی، وہ اس کو لے کر گیا لیکن ہسپتال نہ آیا، ارزعیل پہلے آ گیا، وہ پہلے آ گیا۔ تو جناب والا خون کے اندر لتڑا ہوا اس دادے نے اس پوتے کو اٹھایا اور جناب والا قبر کے اندر غسل دیا، نماز جنازہ پڑھایا، دفنا دیا۔ پھر اس کے بعد اس میڈم نے کہا اے بابا جان اب تم بکھر گئے ہو، تو جناب والا اب تیرا کوئی نہیں ہے، تیری کمر جھک گئی ہے، اب تو کہاں سے کھائے گا، کس طرح کمائے گا، تیری اولاد اور تیری نسل کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ تو جناب والا عجیب منظر دیکھا، رنگ تبدیل ہوا، رنگ منظر عجیب آیا اور کہا زمین کے اوپر نقشے بنا رہا ہے، وہ بزرگ نقشے بنا رہا ہے۔ تو اس نے جس وقت پوچھا عورت نے تو اس نے کہا میں کو کمزور رب کا ماننے والا ہوں، میں کو کمزور رب کا ماننے والا ہوں، نہیں میں اس رب کا ماننے والا ہوں، کیا میں نے پیسے دیے تھے، پیسوں سے خریدا تھا؟ نہیں بلکہ میں ایک پکا ہوا ایک بیر ہوں، پکا ہوا پھل ہوں، پکا ہوا پھل ہوں۔ جناب والا کچھ ہی دنوں کے بعد میں نے قبر کے اندر جانا ہے، میرا رب، میرا خالق کائنات، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ رب جو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والی ذات ہے، وہ کریم رب، میں اس کی رضا کے اوپر راضی ہوں۔ اگر
پھر بھی میں راضی تھا، اگر اس نے لے لیا ہے پھر بھی میں راضی ہوں۔ میں جاؤں گا قبر کے اندر، وہ رب کائنات، وہ رب ذوالجلال میرے پوتے کے ساتھ بھی ملاقات کرائے گا، میرے بیٹے کے ساتھ بھی ملاقات کرائے گا، اور میرے اہل و عیال کے ساتھ بھی ملاقات کرائے گا۔ میں کو لاوارث ہوں؟ نہیں نہیں، میرا وارث ہے، میں کو لاوارث نہیں ہوں۔ میں قبر کے اندر جاؤں گا، میرے سارے رشتہ دار گھر والے اہل و عیال مجھے مل جائیں گے، میں ان کے ساتھ ملاقات کروں گا، اور جناب والا کچھ ہی دن ہیں یہ گزر جائیں گے، یہ وقت ہے۔ دیکھ لیجیے یہ دنیا ہے، یہ عارضی دنیا ہے، حقیقت نہیں ہے، یہ عارضی دنیا ہے۔ انسان نے تو اسے ہدف بنا لیا ہے کہ ہر وقت اسی کے اندر رہنا ہے، اسی کے اندر ہی رہنا ہے۔ نہیں نہیں، بلکہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ رب کائنات نے ایک قرآن کے اندر خالق کائنات نے فرما دیا ہے کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو پھر خالق نے فرما دیا ہے، تو پھر انسان کس خواب کے اندر ہے، کس نیند کے اندر مبتلا ہے، اور کیا ہی منظر دیکھ رہا ہے کہ کیا ہم نے اس کائنات کے اندر ہمیشہ کے لیے رہنا ہے؟ نہیں نہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، نہیں رہنا ہمیشہ کے لیے۔ جناب والا رب کائنات کی عزت کی قسم، خالق کائنات نے فرمایا ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہاں بالکل ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کتنے ہی دفنائے ہیں، کتنوں کے جنازے پڑے ہیں، کتنوں کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا ہے۔ جناب والا جس وقت انسان قبر کے اندر چلا جاتا ہے، قبر کے اندر چلا جاتا ہے، قبر کے اوپر ہزارہ مٹیاں آ جاتی ہیں اور انسان اندر ہی رہتا ہے۔